وَيَوْمَ نُسَيِّرُ وہ روز، وَيَوْمَ اور وہ روز جو نُسَيِّرُ کے چلا دیں گے ہم، سارا یسیرو کا سیر، اسی سے اردو میں ہم سیر بولتے ہیں. سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا. سیارہ چلانا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ جس دن ہم چلا دیں گے، اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، الجبال پہاڑوں کو. وَتَرَى اور تو دیکھے گا، الارض زمین کو، بارزتاً کھلی، نمایاں، بالکل سب کے سامنے آئی ہوئی. بارز یہ مبارزت اردو ہم بولتے ہیں، مبارزت دو جنگجوؤں کا اپنی فوج سے نکل کر آگے آ جانا، تو ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اور تو دیکھے گا زمین بالکل کھلی ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم نے اکٹھا کر لیا ہوگا. حشر یحشر کا مطلب اسمبل کر لینا، مختلف ٹوٹے ہوئے یا بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھے کر لانا، اسمبلنگ، وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں حشر. وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان کو اکٹھے کر چکے ہوں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ تو ہم نے نہیں چھوڑا ہوگا. غادر یغادر مس کر دینا، کسی کا آپ کے ہاتھ سے نکل جانا، تو یہ مغادرہ. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ تو ہم نے نہیں چھوڑا ہوگا ان میں سے، احداً کسی کو بھی. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب ایک لائن میں آ جائے، پورا جہان ایک لائن بن کر کھڑا ہو جائے خدا کے آگے. اور کسی نے کہا کہ صفن کا مطلب صف یعنی لائنوں کے اندر، یعنی کئی ساری لائنیں. اور اس کا ایک تیسرا ترجمہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے صف کا، کسی وقت مطلب محض کھڑے ہونے کو بھی صف کہتے ہیں قرآن مجید میں. ایک دوسری جگہ پر جہاں اونٹوں کی قربانی کا ذکر ہے تو وہاں پر ہے کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، کہ اونٹوں کو کھڑا کر کے اللہ کا ان پر نام لو، مطلب ذبح کرو. تو کھڑا ہی کر دینے کو بھی صف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا ترجمہ ہوا ہے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا اور وہ پیش کر دیے جائیں گے اپنے رب کے حضور ایک لائن میں. یا دوسرا ترجمہ، اور وہ پیش کر دیے جائیں گے اپنے رب کے حضور لائنوں کے اندر. تیسرا ترجمہ، اور وہ پیش کر دیے جائیں گے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر. لَقَدْ جِئْتُمُونَا یقیناً تم آ گئے ہو ہمارے پاس. لقد لام قسم کے لیے ہوتا ہے، زور دینے کے لیے ہوتا ہے. قد کا مطلب یقیناً. جئتم آگے ہو تم، نا ہمارے پاس. لقد جئتمونا یقیناً تم آگے ہو اب ہمارے پاس. کما ویسے جس طرح، کما اس طرح جس طرح، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تھا تم کو، اول مرتن پہلی بار. اب تم ویسے ہمارے سامنے آ چکے ہو بالکل جس طرح پہلی بار ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. بل زعمتم بلکہ تم نے تو زوم کر لیا تھا، تم نے تو گمان کر لیا تھا. لن یہ کہ کبھی نہیں، لن یہ نفی جو ہے آئندہ کے لیے اور زور دے کر نفی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے کبھی نہیں. لن یہ کہ کبھی نہیں، نجعل ہم کریں گے، نجعل ہم بنائیں گے، ٹھہرائیں گے، مقرر کریں گے، لکم تمہارے لیے، موعدہ کوئی اپوائنٹمنٹ. موعد کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص مقرر کیا ہوا وقت.
وعد سے ہے. وعدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی وقت پہ کسی بات پر جو ہے کسی کو زبان دینا، تو اس کو وعد کہتے ہیں. تو آج کل BRB میں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا ڈاکٹر کی یا پروفیسر کی یا کسی افسر کی، تو اپوائنٹمنٹ کے لیے موعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مقررہ وقت. لن نجعل لکم موعدا، تم نے تو گمان کر لیا تھا کہ اب ہم کبھی تمہارے لیے ایسا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں رکھیں گے، اب تمہاری حاضری کا وقت مقرر نہیں رکھیں گے. ووضع، اور رکھ دی جائے گی یا رکھ دی گئی. ووضع، وضع یضع کا مطلب رکھنا، یہ پیسو وائس ہے. وضع رکھ دی گئی. الکتاب، کتاب مطلب ہے اعمال نامہ، اور اعمال نامہ لا دھرا گیا. ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا دھرا گیا. فترى، تو دیکھے گا یا تو دیکھتا ہے. المجرمین، مجرموں کو، تب تو دیکھے گا مجرموں کو، کرمنلز کو. مشفقین، کانپتے ہیں. اشفق یشفق ہوتا ہے کہ ڈر کر سہم جانا، ڈر کر برا حال ہو گیا ہو، اس کو اشفاق کہتے ہیں عربی میں. مشفقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے. مما، اس سے جو فیہ، اس کے اندر ہے، اعمال نامے کے اندر ہے. تو دیکھے گا مجرموں کو کہ سہمے ہوئے ہیں اس چیز سے جو اس اعمال نامے کے اندر ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے جا رہے ہیں. یا ویلتنا، اے بربادی ہماری، اے کم بختی ہماری. یا ویلتنا، اے کم بختی ہماری. ما، کیا ہے. لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو ہو کیا گیا ہے. ما لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہو گیا اس اعمال نامے کو. کیا کہا تھا لا یغادر، اس نے نہیں مس کیا، یہ نہیں چھوڑتا، نہیں مس کرتا. صغیرۃً، کسی چھوٹی بات، بلا کبیرۃً، اور نہ کسی بڑی بات. الا، مگر احصاها، اس کو شمار کر لیا ہوا ہے. احصاء کا مطلب ہوتا ہے شمار کر لینا، گھیر لینا، احاطہ کر لینا. یہ آج کل جو ہے وہ یہ شماریات کو، اسٹیٹسٹکس کے لیے بھی عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ احصائیات استعمال ہوتا ہے. اسٹیٹسٹکس، احصائیات. الا احصاها، مگر اس کی سارے کی اس نے شمار کر رکھا ہوا ہے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور وہ کہتے جا رہے ہیں اے بختی ہماری، کیا ہو گیا ہے اس اعمال نامے کو، نہیں چھوڑتا یہ کسی چھوٹی بات کو مگر نہ بڑی بات کو، مگر اس سب کو اس نے شمار کر لیا ہوا ہے. وَوَجَدُوا، اور انہوں نے پا لیا. وجدہ، پا لینا. ما، وہ جو حاملو، اس نے انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کو انہوں نے پا لیا. حاضراً، موجود. لا حاضر کیا گیا، وہ انہوں نے دیکھ لیا. ولا یظلم، اور نہیں ظلم کرتا، نہیں ناانصافی کرتا. ربک، تیرا پروردگار. احداً، کسی کے ساتھ. یہ تینوں آیات کا دوبارہ ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. اور وہ دن کہ جب چلا دیں گے ہم پہاڑوں کو، اور تو دیکھے گا پوری زمین کو کھلی ہوئی، ایکسپوزڈ، اور اکٹھا کر لیا ہوگا ہم نے ان کو، تو نہیں چھوڑا ہوگا ہم نے ان میں سے کسی کو. اور وہ پیش کر دیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے لائن میں یا لائنوں میں یا کھڑے ہو کر. یقیناً تم آگے ہو ہمارے پاس بالکل اسی طرح جس طرح پہلی بار ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا کہ ہم کبھی تمہارے لیے یہ دن مقررہ نہیں رکھیں گے. اور اعمال نامہ لا دھرا جائے گا تو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ سہمے ہوئے ہیں اس سے جو اعمال نامے کے اندر ہے، اور کہتے جا رہے ہیں اے کم بختی ہماری، کیا ہے اس اعمال نامے کو جو نہیں چھوڑتا کسی چھوٹی بات کو اور نہ بڑی بات کو، مگر اس کو اس نے شمار کر رکھا ہوا ہے.
اور وہ پالیں گے جو جو انہوں نے عمل کیا تھا موجود اپنے سامنے، اور نہیں ظلم ناانصافی کرتا تیرا پروردگار کسی کے ساتھ۔ پچھلے سبق میں دنیا کی ایک حقیقت صرف 2 آیتوں کے اندر بیان ہوئی تھی کہ یہ دنیا نہایت وقتی ہے اور دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ 2 چیزیں دنیا کی، ایک تو یہ ہے کہ پل جھپکتے میں گزر جانے والی چیز ہے۔ اچھا، یہ وہ بات ہے ظاہر ہے کہ جو اتنا ہی نہیں کہ یہ ایمان بالغیب کی بات ہو، کیونکہ آخرت کے حوالے سے تو ایمان بالغیب ہی ہے، نہیں دیکھا بھی کسی نے، مگر دنیا کی یہ صفت کہ دنیا پلک جھپکنے کی ہے، مطلب یہ چیز تو ہماری دیکھی ہوئی ہے۔ پوچھے تو وہ بندہ جو اپنی زندگی گزار کے بیٹھا ہے، پوچھے تو کہ کیا کہتا ہے، یوں ہی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا ہے، یوں ہی ہوتی ہے، اور واقعتاً مطلب اسی طرح ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی سال پورا ہونے والا ہے، یہ جو سال 2016 ایسے لگتا ہے کل شروع ہوا تھا، اور یوں چند دنوں میں آپ ایسے ہی اگلا سال جو ہے وہ گزر گیا۔ تو دنیا ایک گزر جانے والی چیز ہے۔ تو میں نے ایک تو دنیا کی یہ بات اس کے اندر بتائی تھی، اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ دنیا جو نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس وجہ سے اب امام راضی کہتے ہیں کہ دنیا کی یہ حقیقت دکھانے کے فوراً بعد آخرت کی ایک تصویر جو ہے وہ دکھائی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک جہان برپا ہونے والا ہے، دنیا اس کی تمہید ہے۔ اب دنیا پرست کو کون یہ بتائے؟ وہ بار بار کہتا ہے وہ یار ان مولویوں کو چین نہیں ہے، یہ کو مزاح میں لینے ہی نہیں دیتے۔ کہتے بھی مزے کی دنیا تو آنے والی ہے، بے وقوفو، اس سے مارو، یہ دنیا محض ایک مقدمہ ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے انبیاء کے سبق میں، جو مطلب صرف اس وجہ سے کہ اس وقت کہیں اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہے، یہ بہت ہی اجلی نکھری حقیقت ذہنوں سے روزانہ روپوش کرائی جاتی، کیونکہ ہونا کیا تھا کہ یہ تو معاشرہ یاد کرواتا ہے لوگوں کو کہ لوگوں یہ دنیا یہ حقیقت ہے، مطلب یہ وہ بات ہے جس کو کوٹ کوٹ کر مسلمان کے ذہن کے اندر اتارا جاتا ہے۔ آج ہم جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولے ہیں اس کا بنیادی ایمان یہ ہے کہ یہی دنیا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ مطلب ہم وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جی پتہ نہیں یہ ان کا نظریہ اور ہے ہمارا نظریہ، اور نظریے کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے نظریے کا لفظ۔ بہت بڑی بڑی حقیقتیں ہیں جس میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جہان برپا ہونے جا رہا ہے، نہ یہ تمہاری زمین رہے گی، نہ یہ آسمان رہے گا، یہ جو پہاڑ، یہ جو ہمالیہ ہیں، یہ سب کے سب ہلا دیے جائیں گے، ایک نیا جہان برپا کیا جائے گا۔ تو یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر اور بعض جگہ بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ وہ یہ جو خاص طور پر آخری پارے کی صورتیں آپ پڑھتے ہیں نا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ سارا کچھ یہ تمہارا پورا جہان جیسے درہم برہم کر دیا جائے گا، توڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں جس میں دل لگایا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر دل کٹ کر مر رہا ہو، پتہ نہیں کیا ہے جو مجھے نہیں مل سکا۔ بھائی جو چھوٹ گیا وہ بھی کچھ نہیں تھا، جو مل گیا وہ بھی کچھ نہیں تھا، رہے گا وہ جہان جس میں اگر کچھ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، وہ ہے چھوٹ جانا، اور اگر مل گیا کچھ تو وہ ہے کہ اس کے اندر مل گیا، ایک پائیدار جہان ہے۔ تو ایک پائیدار جہان جو ہے اب اس کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، اس جہان کے ٹوٹنے کا، توڑ پھوڑ ہو جانے کا۔ تو بعض جگہوں پر یہ مضمون اس جہان کے ٹوٹنے کا اور اس جہان کے سب اعمال کو خدا کے آگے پیش کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں پر ذرا اختصار کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے بعض اوقات اختصار کے اندر بہت زور ہوتا ہے، بس اوقات لمبی بات ہو جانے میں اس کی جو تھرسٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چلی جاتی ہے، تو کسی وقت اس کو لمبا مضمون بنایا جاتا ہے، اور کسی وقت وہ پھر اس کو شارٹ کر کے تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خوراک کے اندر وہ دے دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس طرح ہوا ہے سورۃ کہف کے اندر، اس جہان کا ٹوٹنا
اور اس جہان کا ایک مقدمہ ہونا اس جہان کے لیے. مطلب یوں نہیں ہے کہ یہ جہان تو ہے ہی بیکار، ایسا بھی نہیں ہے. یہ بالکل یہ بھی غلط ہے کہ یہ جہان تو پھر ہے ہی بیکار. نہیں، بیکار نہیں ہے، بلکہ اس ابدی پورا وہ جو ابدی جہان ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، اس کا بیج یہ ہے. آپ کو پتہ ہے درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے. بعض بیج تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ اناردانہ دیکھا کہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، درخت بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو دنیا ہے بیج ہے، یہ ایک ابدی جہان کا، اس وجہ سے بہت اہم ہے. اس لحاظ سے مومن اس میں ایک چیز چھوڑنے کا روادار نہیں ہوتا ہے، ایک ایک بات پر لڑتا ہے، ایک ایک چیز پر ڈٹتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بیکار ہے تو چلو چھوڑو پرے، اور جا کر حجروں میں اور پہاڑوں اور غاروں کے اندر جا کر مطلب چلے جاؤ اللہ اللہ کرو. تو اس جہان کی تو قیمت ہی کیا ہے؟ نہیں، قیمت بہت بڑی اس کی. تو یہ بھی ہے کہ اس جہان کیونکہ ایک مقدمہ ہے ایک ابدی جہان کا، اور وہ کس لحاظ سے مقدمہ ہے کہ یہاں کیے گئے اعمال سارے کے سارے جو ہیں وہ طے کریں گے کہ وہ اس ابدی جہان میں آپ کا ٹھکانہ کیا ہو. تو یہ ہے وہ مضمون جو اس دنیا کی کم آئیگی، دنیا کا مختصر ہونا، بے بھروسہ ہونا، اور محض زیب و آرائش ہونا، بن ٹھن کر جو ہے نا وہ ایک چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ مضمون آ رہا ہے. پہاڑ بہت بڑی ایک چیز ہے، پورے زمین کو یہاں تھام کر کھڑے ہوئے ہیں. بہت اونچے اونچے ناقابل عبور پہاڑ جو ہے. تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جب وہ جہان پر پا کیا جاتا ہے تو ان پہاڑوں کو ہلا دیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید میں کسی جگہ پر پہاڑوں کو چلانے کا ذکر ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. اچھا، کسی جگہ پر پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینے کا ذکر ہے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بُسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. بالکل جیسے غبار ہوتا ہے، غبار بن کر یہ بالکل اڑ کر رہ جائیں گے. ایک جگہ پر آتا ہے کہ ننسفها فقل ينسفها ربی نسفا، میرا رب اس کو بھگ سے اڑا دے گا. اڑ کر جیسے یہ بارود ہوتا ہے یوں نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، اس طریقے سے اس کو وہ کر دیا جائے گا. تو پہاڑوں جیسی چیز یہاں پر مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہاں یہ نہیں ذکر کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، کہاں لے جائے جائیں گے یہ بتایا نہیں ہے کہ کہاں لے جائے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ زمین جو ہے فلیٹ کر دی جائے گی. پوائنٹ موٹا جو ہے وہ یہ ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تم ایکسپوز دیکھو گے. اس کی تفسیر میں بھی مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں. تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً کا ایک ترجمہ یہ کیا ہے، تفسیر یہ کی ہے کہ پوری زمین میں نہ کوئی شجر، نہ حجر، نہ ٹیلا، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ دریا، کوئی چیز جو ہے. کیونکہ اچھا پھر عمارتیں آپ نے کتنی عمارتیں جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، سب کی سب وہ ہو جائیں گی. تو زمین کا منظر دور دور تک آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ دور دور تک زمین بالکل چٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ پہاڑ، یہ عمارتیں، یہ شجر درخت، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کا ویو بلاک کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے. تو ویو بلاک نہیں ہوتا، بہت دور دور تک انسان جو ہے وہ خلقت کھڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. دوسرا جو اس کی تفسیر کی ہے مفسرین نے تقریباً سبھی نے، کہتے ہیں کہ دوسرا قول اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً کہ زمین نمایاں ہو گئی ہے، کھل کر آ گئی ہے. مراد ہے اہل زمین. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو کچھ مطلب ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو کچھ زمین میں انسان چھپ رہے ہیں، انسان چھپائے جا رہے ہیں، قبروں پر قبریں سب جو ہے نکل کر آ گئے ہیں. تو یہ ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تمام اہل زمین جو ہے وہ زمین کا نیچے کا حصہ اوپر آ گیا ہے. تو زمین وہ ایکسپوزڈ ہو گئی ہے، مراد ہے اہل زمین سب کے سب باہر نکل آئے ہیں. اور یہ بھی ایک خوفناک منظر ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ جتنے انسان آپ کو روئے زمین پر ملتے ہیں اس وقت، اس سے کئی 100 گنا انسان جو ہے زمین کے نیچے پڑے ہیں، دفن ہوتے چلے گئے ہیں.
اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خاصیت رکھی نا کہ یہ انسان کو کھا جاتی ہے تو اس وجہ سے کوئی ایسے ڈھیر نہیں لگے ہوئے، ورنہ تو انسانوں کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر آپ کو نظر آتے، تو وہ جب سارے نکل آ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک خوفناک منظر ہے۔ وحشرناہم، ہم نے سب کو اکٹھا کر لیا ہوگا، فلم نغادر منہم احدا، کوئی بھولا نہیں ہوگا، کوئی مس نہیں ہو پایا، اتنے ہیں وہ جناب پتہ نہیں کون کو کہاں پیچھے رہ گئے، ایک ایک کو لا حاضر کیا گیا ہے۔ وعرضوا علی ربک صفا، اپنے رب کے حضور یہ سب اپنے رب کے روبرو پیش کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب سے جو مشکل گھڑی ہے قیامت کے جو وہ یہی ہے کہ عین اپنے رب کے ہی سامنے جب انسانوں کو پیش کر دیا جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بڑے طاقتور کے سامنے حاضر ہونا ایک خوفناک چیز ہے۔ تو زمین آسمان کا مالک، تمام قوتیں جس کے پاس ہیں، تو اس کے سامنے حاضر ہونے کا ایک وہ لمحہ ہے کہ جتنے کو اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے اس ایک لمحے کو سوچ کر وہ تائب ہوتے رہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو سوچ کر آپ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، بخششیں مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ ایک وہ لمحہ کہ جس میں سعادت پانے کے لیے آپ کل محنت کرتے ہیں، اور ایک وہ لمحہ جس کی شرمساری سے بچنے کے لیے آپ بہت کچھ اپنا چھوڑ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کو تبدیل کر لینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحہ جب خدا کے روبرو آپ نے پیش ہونا ہے، اور اس کی شان یہ بتائی ہے کہ سب انسان صفوں کے اندر ادب کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے گئے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم ویسے ہی آگے ہو جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار۔ اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث بھی لے کر آئے ہیں مفسرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو جب اٹھا کھڑا کیا جائے گا تو بالکل جس طرح پیدا ہوئے تھے، نہ تن پہ کوئی کپڑا تھا، نہ پیر میں کوئی جوتا تھا، حتیٰ کہ ختنہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ یبعث الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے بدن، ننگے پیر، بے ختنہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، کھڑے کیے جائیں گے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى ابراہیم، جو پہلا شخص جس کو پوشاک پہنائی جائے گی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامر اعظم من ذلك یا عائشہ، اے عائشہ وہ معاملہ اس سے کہیں سنگین ہے کہ کسی کو یہ پڑی ہو کہ کوئی ایک دوسرے کا ننگ دیکھے۔ مطلب یہ، اور اللہ رحم کرے دنیا میں بھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جب ایسی بڑی ہوتی ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی کے، شاید آپ سے میں نے ذکر کیا تھا پچھلی کسی مجلس میں، اسلامک یونیورسٹی میں جو ہے وہ جب ہم پڑھا کرتے تھے اس کو بہت ایک لڑکے پر بعد میں بڑے ہنسے رہے لوگ، تو وہ دوسرے منزل پہ مطلب اپنے وہاں پہ باتھ روم میں وہ نہا رہا تھا، زلزلہ آ گیا۔ اب آپ نہا رہے ہوں، زلزلہ آئے تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ تو کسی بھی وقت گرے گا، اتنا تو وقت نہیں ہے کہ آپ کپڑے پہنیں اور پھر نکلیں، اور جان بہت پیاری ہوتی ہے بندے کو۔ تو اس نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا، جان بچ جائے تو پھر باقی سب کچھ ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ ویسے ہی کپڑے کو ہاتھ مارا اور دروازہ کھولا اور بھاگا آیا، وہ سب دڑ 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 وہ سب نکلے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صاحب کس حالت میں ہے۔ تو عام طور پہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ عام طور پہ جو زلزلہ آتا ہے وہ چند سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے، منٹوں کا ہو جائے پھر تو معاملہ ہی جو ہے وہ ہو جائے۔ تو جتنی دیر میں باہر آئے زلزلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا، اب وہ سب ہنس ہنس کر اس پہ جو ہے وہ لوٹ پڑو، وہ بھاگا جا رہا ہے واپس جو ہے نا اپنے۔ تو لیکن جب ہوا ہے تو نہ کسی کو پڑی ہے اس کی اور نہ اس کو پڑی ہے اپنی، وہ کہتے ہیں مطلب جان۔ تو خوف دہشت جو ہے، مطلب یہ آپ کسی کہیں پر ہوں ہی تو آپ کو پتہ ہو، مطلب یہ جس عافیت میں زمین کو تھام کر رکھا ہوا، یمسک السماوات والارض ان تزولا، خدا ہے زمین کو حکم دیا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں ہے، بڑے مزے سے یہاں
کتنے 100-150 منزل کی عمارتیں بنا کر بڑے مزے سے بیٹھے ہیں. وہ مطلب اس کے آپ کو پتا آتش فشاں ہیں, اس کے نیچے کھول رہے ہیں. کبھی کبھی تھوڑا سا وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ کرسٹ جو ہے زمین کا ہلکا سا اس کو راستہ دیتے, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ بالکل جس طریقے سے پہلے دن پیدا کیا تھا اسی حالت میں انسان خدا کے سامنے پیش ہو جائے گا. کیا کچھ یہاں بنایا تھا, کیا کچھ کیا تھا, 100% جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب نئے سرے سے ایک دنیا شروع ہونی ہے اور تمام کے تمام بنیادیں اس کی یہ اعمال ہیں جو آج یہاں پر ہم کر رہے ہیں. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, یہاں اللہ تعالیٰ ان سب کو کہہ رہا ہے کہ یاد آیا, بل زعمتم, تمہیں تو یہ دن یاد نہیں رہا تھا. یہ حضرات یہ جو بہت اہم بات ہے, آپ کو پتہ ہے جتنی عبادات ہیں دراصل آخرت کی یاد دہانی, یعنی اللہ کی تعظیم بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی پرستش بھی ہیں, اور ایک دن کی تیاری بھی ہے. جتنی بار اذان ہوتی ہے, جتنی بار اٹھتے ہیں ہم جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں مالک کے سامنے, یہ کیا ہے, اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کی تفسیر میں امام طبری کہتے ہیں کہ یہاں پر بات عمومی کی ہے اللہ تعالیٰ نے, بل زعمتم, بات تو سبھی کو کہہ رہے ہیں نا, تمہیں تو وہ خیال بھی نہیں تھا کہ تم نے ہمارے پاس اس دن, ہم نے کوئی دن رکھا ہوا ہے اس طرح کا. تو کہتے ہیں یہ بات تو سب کے ساتھ ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے مقصود کون ہے, اس سے کہتے ہیں مقصود صرف منکرین ہے, ورنہ ان میں انبیاء بھی ہیں, انبیاء کو ماننے والے بھی ہیں. یہ تو صبح و شام ڈرتے رہے تھے اس دن سے. وہ بھائی صبح و شام اس دن کو ماننا تھا, انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے. آج ہی تو مزہ آئے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے روزانہ اس ایک دن کو یاد کیا تھا, ان کا ہی تو وہ دن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر خطاب عمومی ہے مگر مقصود خصوصی ہے, اور وہ ہے منکرین, جن کو واقعتاً یہ گمان نہیں ہے کہ کسی روز اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو جانا ہے. اب ایک تو جو ہال ہے وہ خالق کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے, یہ اس آیت کے اندر ذکر ہو گیا. دوسرا ہال ہے اپنا جو کیا ہوا تھا وہ سامنے آنے کا, یہ اب اگلی آیت میں ہے, وہ وضع الکتاب کے اعمال نامہ لا دھرا گیا ہے. اور مجرموں کا برا حال ہے کہ اس کے اندر نکلنے والا کیا ہے, اپنے آپ کو جانتے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ اس میں سے نکلنا کیا ہے. اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اس اعمال نامے کا ہماری کم بختی, ہماری بدقسمتی, یہ تو بڑا عجیب اعمال نامہ ہے, اس نے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے, ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کیا ہے. یہ جو اس دنیا کی یہ جو ایک تصویر ہے, مطلب لوگوں کا خیال ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ بس اڑ رہا ہے, یہ اڑ نہیں رہا ہے, وہ غائب نہیں ہو رہا ہے, باقاعدہ شمار ہو رہا ہے, باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے. اب یہ جو ہے بہت خوفناک بات ہے کہ آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو. حقیقت یہ ہے کہ پہلے کچھ چیزیں جو ہے نا آج کل کی جو کچھ ایجادات ہوئی ہیں, انہوں نے بعض ایمانیات کی چیزوں کو نا تھوڑا سا ویژولائز کرنے میں مدد دے دی ہے. ویژولائز جانتے ہیں نا, مطلب اس کا تھوڑا سا تصور کر لینے میں مدد دی ہے. یہ آج کل تقریباً یہ ہو گیا کہ بڑے شہروں کا تو تقریباً, خاص طور پر یہ جو ماڈرن سٹیز ہیں, میٹروپولیٹنز ہیں, اس میں تقریباً ہر جگہ جو ہے نا وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے تقریباً ہر چوک چوراہے ہر سڑک پر کیمرے لگے ہوئے ہیں. عام طور پر کرائم بھی یوں پکڑا جاتا ہے, پکڑنا نہ چاہ رہے ہوں تو وہ الگ بات ہے, تو ورنہ یہ ہے کہ کرائم یوں پکڑا جاتا ہے. وہ کیا ہے جناب, وہ وہاں کا جو ہے نا وہ ریکارڈنگ لاتے ہیں, وہ کون سا ٹائم ہے, وہ ٹائم کمپیوٹر کو تو آپ نے یہی کہنا ہے نا, وہ اب وہ بھی نہیں ہے کہ کھول لیں کھاتے نکال لیں. آپ نے تو صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے فلاں منٹ کا فلاں منٹ سے جو ہے نا اس وقت کچھ وہاں پر ہوا تھا, اس کا نکال دیں, تو وہ ایک دم نکال دیتا ہے. اور وہ مناظر چلتے پھرتے آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو پہلے ہوتا تھا کھاتے آپ نے رکھنے بھی تھے تو کاغذ کی صورت میں رکھنے تھے, اب تو آپ اس منظر کو ہی محفوظ کر لیتے ہیں, مناظر ہی محفوظ ہو جاتے ہیں. تو سب کچھ ایک بڑا ریکارڈر بھی لگا ہوا ہے یہاں پر, جس کے اندر انشاءاللہ جو اعمال کیے اچھے خوبصورت, خدا کو خوش کرنے کے, خدا کو پانے کے, وہ ایک ایک قدم چلا ہوا وہ بھی محفوظ ہے انشاءاللہ.
وہ خدا سے ڈرا ہوا ایک ایک لمحہ وہ بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی سامنے آنے والا ہے۔ اور جس جہاں نڈر ہو گئے تھے، یاد ہی نہیں تھا وہ ایک دن لن نجعل لکم موعدا، کبھی خدا کے سامنے بھی آنا، یہ دن بھی کبھی آنا تھا، یہ بھی گزرا ہوا تھا، وہ بھی چیز جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے۔ سب کچھ ہی تو سامنے ما عاملو، عمل بنیادی سینٹرل آئیڈیا ہے، مین آئیڈیا ہے عمل۔ تو ویسے کیا انسان کی صورتوں کو دیکھنے کے لیے، شکلوں کو دیکھنے کے لیے اکٹھے کیے گئے، سارے کے سارے نکال لائے گئے ہیں۔ انسان کا جو اصل جو انسان ہے وہ انسان عمل ہے۔ انسان عمل سے اپنے آپ کو سب کچھ بنا سکتا ہے۔ عمل ہی اس کے جو ہے وہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، عمل ہی اس کے دوزخی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عمل ہی ہے دراصل جو آپ کی اصل تصویر ہے۔ عمل، یہ عربی ایک بہت خوبصورت زبان ہے۔ عربی میں ایک ہی روٹ سے دو لفظ بنے، خلق اور خلق۔ جانتے ہیں آپ؟ خلق آپ کی جو تخلیق ہے، جس کو آپ فزیک کہتے ہیں، جو آپ کی فزیک ہے اس کو آپ خلق کہتے ہیں۔ اچھا، جو آپ کا کیریکٹر ہے اس کو آپ خلق کہتے ہیں۔ تو وہ آئینہ دیکھنے کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے وہ بھی آپ نے سنی ہے، اللہم حسنت خلقی یا کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ خدایا تو نے میری جو ظاہری ساخت ہے وہ تو بڑی خوبصورت بنائی ہے، تو خدایا میری جو باطنی جو ساخت ہے وہ بھی اعلیٰ بنا دے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک وہ ہے جس پر خدا نے انسان کو بنایا، اس میں تو آپ کا کوئی کمال نہیں تھا، اس کو آپ خلق کہتے ہیں۔ اچھا، ایک وہ تخلیق ہے جو خدا نے آپ کو ایک دائرہ دیا، اس کے اندر آپ خود بھی اپنے آپ کو بنا لیں۔ آپ خود مطلب ہے، آپ کو جیسے کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ برش بھی دے دیا یا پینسل بھی دے دی اور وہ کرتاس یا پیپر بھی دے دیا، ڈرا کر لو۔ یہ ایک تو چھوٹا سا جہان تھا، ایسے ہی 30 40 50 60 70 سال کی زندگی تھی، وہ بھی ایسے ہی مطلب ہے کہ پتہ نہیں کیسے گزرنی تھی کیسے نہیں گزرنی تھی۔ تو وہ تو چھوٹی سی تھی، اس میں تو خدا نے بنا دیا، اس میں نہیں تم سے پوچھا کہ بتاؤ لمبا قد چاہتے ہو یا بونے مطلب رہنا چاہتے ہو، کالے یا گورے، یا مطلب ہے کہ ناک ایسی ہو، آنکھیں ایسی ہوں، گال ایسے ہوں۔ مطلب ویسے تو اگر حق تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ سے پوچھ ہی لیا جائے یار بتاؤ کیسا بننا چاہتے ہو، تو آپ مطلب یوں بنا دو اللہ، تو اللہ کہتے ہیں چلو یوں ہی صحیح۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جہان ہے، تمہارا تو خیال ہے نا یہ مطلب ایسے بکواسیات میں گزار دینے کا ہے، نہیں، یہ جہان یہ ہے کہ یہ قلم